سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 92 آیت نمبر 52 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء من بعد حلال نہیں ہے آپ کے لیے عورتوں میں سے کوئی بھی اس کے بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج اور نہ ہی یہ کہ آپ تبادلہ کریں بیویوں میں سے کسی کا ولو اعجبک حسنہن اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن الا ما ملکت یمینک سوائے اس کے جو آپ کی مملوکہ باندھی ہو وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور اللہ رب العزت ہی ہر چیز پہ نگہبان اور نگران ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نکاح کے متعلق پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی اور آخری خصوصیت کو بیان فرمایا ہے جیسا کہ اس سے پہلے اسی رکوع میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان رفعت اور بڑے مقام کو بیان فرمانے کے بعد نکاح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات اس سے پہلے بیان فرمائی یہ چھٹی اور آخری خصوصیت ہے آیت مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یوں ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس کے بعد کوئی عورت حلال نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان ازواج میں سے کسی ایک کی جگہ دوسری کو بدل کے لائیں پہلے جملے کا ایک مطلب تو اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ اوپر 2 شرطوں کے ساتھ کسی بھی عورت کے ساتھ آپ کو نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے آئندہ بھی آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو انہی 2 شرطوں کے ساتھ ہی نکاح ہوگا پہلی شرط یہ کہ اگر عام مومنہ عورت ہے عام عورت ہے آپ کے خاندان سے اس کا تعلق نہیں تو اس کے لیے مومنہ ہونا شرط ہے ایمان والی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بغیر ایمان کے کوئی عورت آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی جیسا کہ عام مسلمانوں کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے کسی صحیح العقیدہ توحید والی خاتون کے ساتھ جو اہل کتاب میں سے ہے یہودی ہے یا عیسائی ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں عام ایمان والے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومنہ ہو اور دوسری بات دوسری اگر وہ خاتون آپ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے آپ کی کزنز میں سے ہے
تو پھر اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ عام ایمان والوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، وہ اپنی کزن کے ساتھ کوئی اور وجہ حرمت نہ ہو تو کزن کے ساتھ شادی کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جملہ پہلے ہی حکموں کی تصدیق ہے، یعنی آپ اور نکاح کر سکتے ہیں لیکن انہی شرائط کے ساتھ، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں، یعنی ان شرائط کے بعد اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو حلال ہے، ورنہ حلال نہیں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے، وہ اس آیت کا مفہوم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی 9 بیویاں تھیں، 2 اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ میں انتقال فرما گئی تھی، جنت المعلیٰ میں مدفون ہے مکہ مکرمہ کے قبرستان میں، اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ میں آ کے انتقال فرما گئی تھی لیکن اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے۔ اس وقت جو آپ کے نکاح میں ازواج مطہرات تھی ان کی تعداد تھی 9، تو آپ کو یہ کہا گیا کہ ان 9 کے بعد اب آپ نے اور شادی نہیں کرنی۔ ایک عام مسلمان کے لیے تو اجازت ہے کہ 4 اگر اس نے کی بھی ہو تو وہ چوتھی میں سے کسی کو طلاق دے کر اور کر لے، یا ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ کسی اور کو چوتھی کی جگہ لے آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب ان میں سے نہ تو آپ نے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری لانی ہے، نہ ہی اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گئی تو اس کی جگہ آپ نے دوسری لانی ہے، بس جو ہو گئی یہی رہے گی آپ کی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی کیوں لگائی گئی، اس کی وجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی صورت میں یہ گزرا تقریباً 2 رکوع پہلے کہ جب ازواج مطہرات نے انہی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچ کچھ بڑھایا جائے، تو یہ ایک دنیا داری کا سوال تھا اور بیوی کا حق ہے، وہ کہہ سکتی ہے، گھر کے اخراجات کی وہ ذمہ دار ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کتنے اخراجات ہیں، اگر وہ مطالبہ کرے کہ میرا خرچ بڑھایا جائے تو یہ اس کا حق ہے، بڑھانا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات چونکہ ان کو اللہ نے نسبت بہت اونچی دی تھی، مقام بہت بلند تھا، اعزاز بہت بڑا تھا، اس عزت مقام کے ساتھ دنیا کا مطالبہ کرنا ان کی شایان شان نہیں تھا، ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ دنیا کے پیسوں کا یا خرچے کا یا درہم و دینار کا مطالبہ کر۔ اس لیے اللہ پاک نے ان سے کہا کہ اگر تو یہ دنیا چاہیے تو پھر آؤ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ آؤ میں پھر تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تم کہیں اور چلی جاؤ جہاں دنیا ملے۔ ہاں اگر اللہ اس کے رسول چاہیے تو پھر جو مل رہا ہے اسی پہ گزارا کرو، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تمام ازواج مطہرات نے، انہی 9 ازواج مطہرات نے یہ بہت بڑی قربانی دی کہ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہاں ہمیں دنیا چاہیے، سب نے کہا کہ ہمیں اللہ اس کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور اتنا بڑا انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں درہم و دینار کو ترجیح نہیں دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، تو اللہ نے بھی پھر ان کو یہ عزت دی، فرمایا میرے محبوب یہ 9 کی 9 صبر والیاں ہیں، اب ان کے بعد کسی اور کو نہیں لانا، انہی کو رکھنا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جملے کا مفہوم یہ ہے
کہ اب آپ کے بعد اور کوئی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بعد اور کوئی نکاح حلال نہیں ہے، یعنی آپ نکاح اور کر ہی نہیں سکتے، اور نکاح بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ چلو جی 9 کی گنتی تو پوری رہے لیکن ان میں سے کسی کو ہٹا کے اس کی جگہ کوئی اور لے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، آپ ان ازواج میں سے کسی اور کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ پہ یہ بھی پابندی ہے ان 9 کو آپ نے جو عزت اور جو مقام دیا ہے یہ اب ان سے چھینا نہیں جائے۔ اللہ نے جو ان کو رفعت عطا کر دی ہے اب یہ ہمیشہ ازواج النبی کے اندر شامل رہیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا اب ان میں سے کسی کو آپ نے تبدیل بھی نہیں کرنا۔ اگلا جملہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو کسی کا حسن اچھا بھی لگے، کوئی عورت آپ کو اچھی لگے، کوئی پسند آ جائے۔ حسن کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پر نکاح کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ خوبصورتی کو ہی دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال کو ہی دیکھا جاتا ہے، منہ متھے لگنے والی ہو اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، کسی بھی عورت سے نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ لِمَالِهَا، اس کے مال کی وجہ سے کہ وہ مالدار ہے، چلو نکاح کر لو، پیسہ روپیہ آ جائے گا۔ لِحُسْنِهَا یا لِجَمَالِهَا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا فرمایا لِحَسْبِهَا اس کے خاندان کی وجہ سے، خاندان اچھا ہے، اور چوتھی وجہ لِدِينِهَا اس کے دین کی وجہ سے، عورت دیندار ہو۔ آپ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والیوں کو اختیار کرو، مال کو نہ دیکھو، حسن و جمال کو نہ دیکھو، حسب نسب کو نہ دیکھو، بلکہ کوئی بھی رشتہ لڑکی کا کرنا ہو یا لڑکے کا کرنا ہو۔ آج ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہیں لڑکی کا کرنا ہو تو سوال کیا کریں گے، منڈا کرتا کی ہے، کاروبار اپنائے گا کہ نہیں، یہ کبھی پوچھے ہی نہیں کہ لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، دینداری کا کبھی سوال ہی نہیں کیا۔ لڑکی کی شادی کرنی ہے تو تب یہ دیکھتے ہیں جہیز کیا ملے گا، روپیہ پیسہ کتنا ملے گا، اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ لڑکی کو کوئی دین بھی آتا ہے، اگلی نسلوں کو دین سکھا سکے گی کہ نہیں، اس کا کبھی سوال ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کو کسی کا حسن متاثر بھی کرے، ظاہر ہے آپ دینداری تو آپ کے لیے شرط ہوگی، آپ دیکھیں گے، اور مال و دولت کو تو آپ دیکھیں گے نہیں، خاندان تو ظاہر ہے آپ کا عظیم خاندان ہے تو آپ کے نکاح میں بھی عظیم خاندان کی آئے گی۔ آخری بات رہ جاتی تھی کہ شاید حسن متاثر کر سکے، تو فرمایا کسی کا حسن بھی آپ کو پسند آئے تو تب بھی آپ کو نہ ان کو بدلنے کی اجازت ہے نہ اور کسی کو لانے کی اجازت ہے۔ اسی جملے سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ خامد اور بیوی کو، ان کو بچے خامد اور بیوی جو ہے نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکے کو 1-8 دفعہ دیکھ لینا چاہیے ایک دوسرے کو، یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور اجازت بھی ہے کہ نکاح سے پہلے بچی اور بچے کو ایک دوسرے کو 1 دفعہ دیکھ لینا بہتر ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات میں بہتری آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے جو ہے وہ کورٹ شپ ہو جائے، آپس میں جو ہے وہ تعلقات ہو جائے اور ایک دوسرے کی طبیعتوں کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد شادی کریں، اور تنہائی میں ملنے کے موقع بھی دے دیتے۔ والدین کہتے کہ بیٹھ جاؤ آپس میں گپ شپ لگاؤ، تو یہ چیزیں بڑی خرافات، بڑی بے حیائی کا سبب بنتی ہے۔ 1-8 دفعہ دیکھنے کا مطلب یہ کہ چلتے چلاتے کوئی ایک نظر پڑ جائے، پتہ چل جائے
کہ کوئی جسمانی عیب تو نہیں، کوئی جسمانی طور پہ کوئی کانا، کوئی اندھا، کوئی لولا لنگڑا یا اس قسم کا عیب تو نہیں، تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اس عیب والا کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بعض اوقات ایسا بھی دل کے اچھے مل جاتے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ بعد میں پریشانی نہ ہو کہ جی پہلے کیوں نہیں اس کو بتایا، پہلے کیوں نہیں یہ بات ہمیں بتائی گئی۔ تو اس لیے یہ اس آیت کے جملے سے، یہ لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ دیکھ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کی نظر پڑے، آپ کو کسی کا حسن اچھا بھی لگے، اب ان سے زیادہ آپ نے شادیاں نہیں کرنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ کوئی باندی آپ کو ملے۔ ہاں کسی کو باندی یا لونڈی بنا کے آپ کے نکاح میں لانا چاہیں، یا کسی باندی کو آپ باندی کے طور پہ رکھنا چاہیں تو اس کی آپ کو اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باندیوں کے نام آتے ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ریحانہ اور ایک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو آپ نے باندی بنا کے نہیں رکھا، بلکہ آزاد کر کے ان کو زوجہ بنا کے رکھا، ان سے نکاح کیا، اور آپ کی محترمات بیویوں میں یہ شامل تھی 3۔ اللہ پاک نے یہ حکم دے کے آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ یہ جتنے احکامات بیان ہوئے، ان تمام احکامات پہ عمل درآمد کے لیے نگرانی کون کر رہا ہے؟ فرمایا وہ خود اللہ رب العالمین نگران۔ اگر احکامات پہ عمل میں ہیر پھیر ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں کوئی شخص لب خشائی کرے گا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ نازیبہ کلمہ کہے گا یا دل میں سوچے گا، تو اللہ فرماتے میں سب کی نگرانی کر رہا ہوں، آپ کی خصوصیات کو آپ کی خصوصیات ہی سمجھا جائے۔ کوئی اور آپ کے مقام پہ آنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی آپ کی خصوصیات کے باوجود آپ پہ طعن و تشنیع کرے گا تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا جو جس کا مقام ہے، جو خصوصیات ہے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان خصوصیات کو دل و جان سے تسلیم کرو، اور ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت میں بال برابر بھی دل میں میل نہ آنے پائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی عظمت و عقیدت اور شان اپنے دل میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، اے اللہ ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ان طلباء عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص یا اللہ پاک جتنے احباب تشریف فرما ہے، جس کے جو عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا،
سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ بالخصوص گزشتہ دنوں کراچی میں شہید ہونے والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل صاحب، اسی طرح ایک اور بزرگ حضرت مولانا عبدالحلیم نعمانی صاحب، اور ایسے ہی اور دیگر ہمارے بہت سارے بزرگ اور اکابر دنیا سے جو گئے ہیں، اللہ ان کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب پہنچا۔ اے ارحم الراحمین، ان سب کے فیض کو ہمارے سینوں میں منور فرما۔ اے ارحم الراحمین، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کی پیاری امت کی حفاظت فرما، امت کے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک امت کی مقتدر شخصیات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام اہل باطل کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پاک اہل باطل کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کی تمام ضرورتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا منگتا اور بھکاری بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔